السلام علیکم۔ پروگرام باب سخن کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جس طرح کہ میں کل گزارش کی تھی کہ سال میں جس طرح کے اور جتنی قسم کے پروگرام میں پیش کرتا رہا ہوں، چاہے کم یا زیادہ، تو ان میں سے ہر ایک کا اب آخری پروگرام 2022 کا چل رہا ہے۔ کل آپ کی خدمت میں ہنگارہ پیش کیا تھا، آج باب سخن کا انتخاب ہے۔ کل انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ کل کتب نما میں سے کچھ آپ کو پڑھ کے سنایا جائے، اور پھر پرسوں سال کا جو بالکل لاسٹ ڈے ہوگا اس دن آئینہ کا آخری پروگرام ہوگا۔ آج کے پروگرام میں باب سخن میں نے جو انتخاب کیے ہے اس کی طرف تو میں بعد میں آؤں گا۔ پہلے میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ آج ہم نے ایک جشن ریختہ وہاں انڈیا میں ہر سال ہوتا ہے، 2016 سے تو میں مسلسل دیکھ رہا ہوں کہ وہ اچھی بڑی ادبی تقریب منعقد کرتے ہیں، اور اس میں پاکستان کے مشاہیر کو بھی اور انڈیا کے بطور خاص ان کو بلاتے ہیں۔ جاوید اختر جو جان نثار اختر کے بیٹے ہیں اور فلم سانگ رائٹر بھی ہیں، اور ویسے بھی شعر کہتے ہیں، اور اچھا نظم خاص طور پر ان کی بڑی منفرد ہوتی ہے، تو ان کے ساتھ انہوں نے ایک پروگرام رکھا ہوا تھا کہ پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے۔ غالب کے اوپر ایک فکری اور تنقیدی تو نہیں کہنی چاہیے، ویسے گفتگو کی نشست تھی ان کی۔ اس میں کیا وہ بی بی سی کے پرویز عالم تھے جو اس کو کمپیئر کر رہے تھے، کنڈکٹ کر رہے تھے۔ انہوں نے ایک نیا کام یہ کیا، یعنی اس طرح میں نے ویسے ہوسٹس کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا، اور وہ مجھے اچھا لگا، اور کیوں لگا اس کی بھی ایک ریزن تھی، میں گزارش کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ 4-5-6 ہزار یا جتنے بھی وہ لوگ سامنے بیٹھے ہوئے تھے پنڈال میں، تو انہوں نے کہا جناب یہ سارے لوگ ہیں، اس زمانے کے ہیں، اس دور کے ہیں، تو ان کا میں ایک تعارف مطلب جو سپیکر ہے اس کا تو وہ کروایا ہے کہ یہ جاوید اختر ہیں، اور یہ لیکن یہ جو سن رہے ہیں یہ کون ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے کہا کہ میں غالب کا ایک مصرع یہاں سے پڑھوں گا اور دوسرا مصرع آڈینس سے آئے گا، اور انہوں نے 4-5 مصرے وہاں پہ اچھالے یا پیش کیے، تو وہ 5-6 ہزار کے مجمع نے وہ شعر مکمل کیے۔ تو جب یہ ہو چکا تو انہوں نے کہا کہ ہاں اب ان سے غالب پہ بات ہو سکتی ہے، یعنی جن سے آپ بات کر رہے ہیں ان کا اپنا ذوق بہت میٹر کرتا ہے گفتگو آگے چلنے کے لیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یک رنگی ایک تو ہوتی ہے آپ کی طبیعت میں نفاق کا نہ ہونا، لیکن لوگ یک رنگی اور یک چشمی کو ایک معنی میں لے لیتے ہیں کہ آپ کا منہ صرف ایک ہی طرف رہے، آپ کو صرف ایک ہی نوعیت کی باتوں کا پتہ ہو، اور آپ نے صرف ایک ہی قسم کی گفتگو سنی اور پڑھی ہوئی ہو، ایک ہی طرح کی کتابیں آپ نے پڑھی ہوں، اس کے بعد آپ دنیا میں یہ طے شدہ بات ہے کہ مس فٹ ہو جاتے ہیں۔ آپ کمپارٹمنٹلائز کر لیتے ہیں اپنے آپ کو، اور پھر جنرلی آپ کی ایکسیپٹنس نہیں ہو پاتی۔ ایک وہ ایکسیپٹنس ہے جس کا انکار معاشرہ اپنی بدنیتی کی وجہ سے کرتا ہے۔ جیسے عبید اللہ علیم نے وہ شعر لکھے اور وہ گفتگو کی شاعری کے پچ پہ جا کے، جب وہ کھیلے اور 2-3-4 دہائیاں جب موجود رہے، تو لوگ ان کو پوئٹ آف دا پوئٹس کہتے ہیں کہ وہ شعراء کے شاعر تھے۔ لیکن ظاہر ہے کہ پھر ہر طرح کی پچ پہ جا کے کھیلے ہیں، اور نغمے بھی لکھے، ان کو گایا بھی گیا، ان کی کتابیں بھی آئیں، ان کتابوں کے اوپر تنقیدی نشستیں ہوئیں، ان کے حاسدین بھی تھے، ان کے موافقین بھی تھے، اور اس سارے میں پھر وہ کھیل کے واپس آئے، اور ہاتھ لگا کے بھاگ کے نہیں نکلے وہاں سے، کھڑے رہے وہاں پہ۔ آئے کچھ ابر کچھ شراب آئے، اس کے بعد آئے جو عذاب آئے، اور پھر اپنے مصروں سے طے بھی کیا۔ بالکل اسی طرح
97 سال کی عمر تک چودھری محمد علی صاحب شعر کہتے رہے، اور ان کا مصرع بتاتا تھا کہ یہ کہاں کہاں اور کون کون سے افق اور زمینیں اور خطے ہیں اور کلچر ہیں اور کیفیتیں ہیں جو بیک وقت ان کے مصرعے کے اندر سے جھلکتی تھیں۔ اس کے بعد ان کے حصے میں یہ سعادت آئی، اور وہ دنیا دیکھ رہی تھی کہ اس سعادت کی بنیاد پر معاشرے نے اپنے نفاق کی وجہ سے ان کا انکار کیا، یا ان کے اوپر پردہ ڈالے رکھا، یا ان کو ایکنالج نہ کرنا، یا ان کو سپیس نہ دینا، یا آگے آنے سے۔ میرے ساتھ تو یہ ہوا، میں نے چوہی صاحب کے اوپر ایک پورا رائٹ اپ لکھا، اور حامد میر جیسے ایڈیٹر نے یہ کہا کہ تسی ساڈے اخبار چ چوہی صاحب نو پروموٹ کرنا چاہتے ہو۔ یہ ان کی بدنیتی ہے، اس سے لینا دینا نہیں ہے۔ لیکن جب چوہی صاحب کا مصرع بولے گا کہ خیال کے گورے گال پہ نکلا تنہائی کا تل، لفظوں کے درویش کھڑے ہیں اٹھ عزت سے مل، اور یاد کی گت پر ناچ رہے ہیں دروازوں کے دل، وہ مصرع تو جہاں جہاں آج تک میں نے بات کی ہے، وہ آڈینس جب جب بیٹھے ہوتے تھے ان کی ہوائیاں اڑ رہی ہوتی تھی کہ یہ کس مقام سے یہ سخن ہو رہا ہے، کیا کیا کچھ اس میں آ رہا ہوتا ہے ساتھ ساتھ سمٹ کے۔ اور وہ ایسے تو نہیں آتا کہ اگر نہ آپ نے زندگی میں پڑھا ہو، نہ آپ نے سنا ہو، نہ آپ اچھے پڑھے اور سنے ہوئے کو ایکنالج کر سکیں، اور نہ آپ اپنے ذوق کی تربیت کی خاطر سنجیدہ گفتگو کے لیے 10 منٹ نکال سکیں، اور اس کے بعد آپ یہ کہیں کہ آپ کے زمانے ہوں گے اگلے زمانے۔ کیوں ہوں گے آپ کے زمانے اگلے زمانے؟ اور کیا آئندہ زمانوں کا تصور آپ کے نزدیک یہی ہے کہ اس میں آپ اپنی تمام تر پست ہمتی اور پست قامتی اور مبتذل ذوق کے ساتھ داخل ہوں گے؟ اور کیا جتنے آج تک لکھنے اور پڑھنے اور سوچنے والے اذہان اور اشخاص گزرے ہیں، ان کو بیک قلم منسوخ کر کے تو آپ کیا چیز پیش کریں گے اگلے زمانوں کی خدمت میں؟ اس لیے مجھے ان بدنیتیوں سے تو میں دیکھتا ہوں وہ ان کو یہاں تک پہنچاؤں، ان سے نہ مجھے گلہ ہے نہ ان سے کوئی بات ہے، لیکن اس دور اور اس عہد کا میں بہت سی روشنیوں کو تجدید کے رنگ میں بھی دوبارہ زندہ کرنے کا دعویٰ رکھنے والے جو ہیں، ان کے لیے تو یہ مقام خوف ہے کہ وہ اپنے صفوں میں اور اپنے دائروں میں اور اپنے حلقوں میں، اب میں بدذوقی کا لفظ استعمال کروں گا تو آپ کی وہ ہوگا کہ جناب آپ کون ہوتے ہیں ہمارا ذوق ڈیفائن کرنے والے، لیکن حقیقت حال یہی ہے کہ پڑھنے، لکھنے اور سوچنے اور سنجیدہ طور پر لکھی اور پڑھی گئی جو تحریریں ہیں، ان میں سے گزرنے اور ان کی اہمیت کو تسلیم کرنے کے نتیجے میں آپ اگلے زمانوں کی چھلانگ لگا سکتے ہیں، اپنے خیال اور اپنے ذوق میں ایک سٹیپ اوپر کی جست لگا سکتے ہیں۔ جو پہلے سے انسانی معاشرے نے جو کچھ بھی بھر پایا ہوتا ہے یا ڈھونڈا ہوتا ہے، اس کا انکار، اس سے صرف نظر یا اس سے غفلت برتنا کسی سوسائٹی کو اوپر اٹھانے کے لیے بالکل کافی نہیں ہوتا۔ اور میں جب بعض لوگوں سے اپنے ہی حلقوں میں گفتگو ہوئی تو میں نے عرض کیا کہ حضرت خلیفۃ المسیح الاول جو ہے ہمارے حکیم نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا یہ فکرہ ہے کہ میں صرف قرآن کریم میرے لیے کافی ہے اور میں وہی پڑھوں گا اور جنت میں بھی مجھے، لیکن یہ جملہ کہنے کے باوجود آپ کتنے کثیر المطالعہ تھے اور دنیا جہان کی کتب اکٹھا کرنے کا ان کا ذوق کیا تھا، اور جب ان کے ساتھ گفتگویں ہوتی تھیں تو اس میں آپ کے جو ریبٹلز ہیں وہ کس کس علمی سطح کے آئینہ دار ہوتے تھے۔ اس سے گزرے بغیر آپ یہ فکرہ اگر ریپیٹ کرتے چلے جائیں گے تو یہ فکرہ اپنے معنی آپ کی شخصیت میں نہیں دے سکے گا۔ یہ بات درست ہے کہ قرآن سے اوپر کوئی کتاب نہیں ہے، اور کلام الہی سے بڑھ کر
کون ہے جو آپ کی عقلوں کو روشن کر سکتا ہے؟ لیکن قرآن کریم اور کلام الہی تک پہنچتے پہنچتے مطلب آپ تصور کر لیں کہ آپ کہیں کہ آپ نے کسی طرح کی کسی کتاب کو ہاتھ بھی نہیں لگانا، کسی طرح کا کوئی کلام سن کے ہی نہیں دینا، اور آپ سیدھا جائیں گے قرآن شریف پر، اور اگلے دن آپ اعلیٰ درجے کی تفسیر پیش کر رہے ہوں گے۔ ایسا میری عقل بھی قبول نہیں کرتی، اور میں نے ایسا دیکھا بھی آج تک نہیں ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ جن جن لوگوں نے قرآن شریف کے معارف بیان کیے ہیں، بلا استثناء ان ساروں کا عصری علوم پر انتہائی گہرا مطالعہ ہوتا تھا، اور انتہائی مضبوط گرپ ہوتی تھی ان کو اپنے دیگر موضوعات کے اوپر۔ انہی کے ذریعے قرآن شریف کے معارف بھی ظاہر ہوئے ہیں۔ اس لیے یہ بہرحال اب آپ کو اگر ریلیونٹ لگے یا نہیں لگے، لیکن بہرحال میں نے جو میں فیل کیا وہ آپ کی خدمت میں گزارش کر دی کہ میں تو اس وجہ سے باب سخن، کتب نما، ہنگارہ اور آئینہ، اور اگر دیگر بھی کچھ موضوعات آئیں گے تو وہ سارے ساتھ لے کے چلیں گے۔ زندگی اور دنیا ایک مذہب یا کسی ایک عقیدے کے اوپر ون سائیڈڈ اور اپنی کہے چلے جانے کا بالکل نام نہیں ہے، بلکہ یہ کلیت میں، ٹوٹیلٹی میں اپنے جو کانٹیکسٹس ہیں وہ، اور آپ کے ساتھ آپ کے اثر اور آپ کے دور کے ساتھ جو متعلقہ چیزیں ہیں، ان سارے کے کمبینیشن کو اکٹھا لے کے چلنا جو ہے وہ کلیت ہے، وہ ٹوٹیلٹی ہے، جس کا ہم نے تو قرآن شریف سے سنا، سمجھا، اور جس کی طرف اصل میں آپ کو بلایا بھی گیا۔ اور اس زمانے میں یعنی اگر دیکھا جائے تو بانی جماعت احمدیہ کی بعثت کا مطلب ایک مطلب باقی ریزنز کے علاوہ یہ بھی ہے کہ جو بھی دنیا میں علوم تھے انہوں نے آپ کے عہد میں پہلے سے زیادہ جلا پانی تھی۔ کیوں کہ آپ رضی علیہ السلام کے قلب مطہر کے پر وہ آسمانی نور اترتا رہا جس نے زمینی چشموں کا، زمینی کنوؤں کا پانی بلند کرنا تھا۔ تو اگر آپ کے جو قبول کر چکے ہیں، آپ کے سینوں میں اور آپ کے ذہنوں میں عصری علوم اپنی جگہ ہی نہیں بنا سکتے اور ان کو رستہ ہی نہیں مل پا رہا، تو وہ جو زمینی کنوؤں کا پانی بلند ہونا تھا آپ کو وہاں سے استثناء کہاں سے مل جانا ہے؟ لہٰذا ان چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے۔ میں نے تو آج تک یہی کیا ہے۔ آپ داد دے ظرف سماعت تو کرم ہے، ورنہ تشنگی ہے میری آواز کی نغمہ کیا ہے۔ اور آج اسی لیے میں نے وہ دوسری روشنیاں بند کر کے موم بتیوں کی روشنی میں کہ کم از کم آواز جاتی رہے لیکن چہرے کے تاثرات جو ہیں وہ ڈل ہی رہیں، کیونکہ ہمیں بھی بہرحال سال 2 سال آپ سے بات کرتے ہو گئے ہیں، تو کہیں نہ کہیں تو کچھ گزارش کرنی ہی پڑ جاتی، تو وہ میں نے گوش گزار کر دیا۔ آج میں نے اس باب سخن میں 2 چیزوں کا انتخاب اپنے ایک مرحوم دوست کے شعروں کے سے کیا ہے۔ ان کا کلام محفوظ نہیں ہے، ان کی کوئی مجموعہ کلام نہیں ہے، لیکن عبید اللہ علیم صاحب ایک دفعہ جامعہ میں شعر پڑھ سنا کے، اور شام ان کے ساتھ نشست تھی جامعہ ربوہ میں، تو واپس آ رہے تھے تو رستے میں کہتے ہیں یہ ہمارے اس دوست کا ایک شعر ان کو سنایا گیا، بلکہ اس نے خود ہی سنایا، اس وقت وہ زندہ تھا، تو کہتے ہیں کاش یہ شعر میں نے لکھا ہوتا۔ یہ ظاہر ہے ٹرائیبیوٹ پیش کرنے کا ایک انداز ہوتا ہے، ادروائز ان کے پاس کتنے بڑے شعر ہیں۔ تو یہ سید وحید الزمان ہمارے دوست تھے، ایک زمانے میں جامعہ میں داخل ہوئے، پھر ان کا آئی سائٹ کا کوئی مسئلہ تھا، اس کی وجہ سے وہ آگے چل نہ سکے، میڈیکلی انفٹ ہو گئے، اور وہ ان کو جامعہ چھوڑنا پڑا بہت پہلے، دوسرے تیسرے سال میں ہی کہیں۔ لیکن ان 1-2 سالوں میں ہی جو وہ ذوق لے آئے تھے، اور اس کا تو پھر ان کے ساری گفتگوؤں میں چھلکتا ہی تھا۔ بعد میں کیا کیا مسائل سے گزرتے، بہرحال ان کی وفات ہوگی، ہم یہاں آگے تو ہمارے بعد کی بات ہے، لیکن ان کے شعر ایسے تھے کہ جہاں جہاں جس نے بھی سنے تو جس مصرے سے گزرے وہ وہیں رہ گئے۔ تو ہمارے مشترکہ دوست ہیں حفیظ سکندر، تو ان کی اور حافظے کی مدد سے
میں نے ان کی کوئی 10-12 چیزیں ریٹریو کی ہیں، کوشش کی ہے کہ ان کو آہستہ آہستہ پیش کر کے پبلش کر کے، تو یہ اردو ادب کی اس 50 سالوں میں 40 سالوں میں اگر کوئی انتخاب ہو تو اس میں یہ کوالیفائی کرتے ہیں کہ یہ نظر انداز نہ ہو جائیں۔ تو آج میں نے آخری جو پروگرام تھا 2022 کا، اس میں انہی کے یہ 4 عموماً شعروں کی غزل کہتے تھے، پتہ نہیں 4 کی ہوتی ہے کہ نہیں، 5 یا 7 ہوتے ہیں، لیکن ہمارے پاس جو ہیں وہ 4 2 غزلوں کے ہیں، میں وہ پیش کر رہا ہوں آج۔ پہلی جو ان کی غزل ہے وہ تو یہ ہے کہ محبتوں کے بیاں بے ثبات ہونے تک، محبتوں کے بیاں بے ثبات ہونے تک، ہم ایک ساتھ رہے حادثات ہونے تک، سمٹ کے بیٹھ رہے اشک میری آنکھوں میں، سمٹ کے بیٹھ گئے اشک میری آنکھوں میں، انہیں بھی روک لیا میں نے رات ہونے تک۔ اب یہ وہ 2 طرح سے پڑھتا تھا جب مرحوم، کہ انہیں بھی روک لیا میں نے رات ہونے تک، اور اسے بھی ناز تھا مجھ پر یہ میں سمجھتا تھا، جو میرے بس میں نہیں تھی وہ بات ہونے تک، اور محبتوں پہ عجب مرحلے گزرتے ہیں۔ یہ بالکل نیا خیال لکھا ہے اس نے، پہلے نہیں پڑھا تھا ہم نے یہ۔ محبتوں پہ عجب مرحلے گزرتے ہیں، کہ جیسے کن سے تیری کائنات ہونے تک۔ یہ کن فیکون کا فنومینا آپ نے سن رکھا ہے نا، کہ محبتوں پہ عجب مرحلے گزرتے ہیں، کہ جیسے کن سے تیری کائنات ہونے تک۔ اور یہ ان کی دوسری غزل ہے، جو اب تک کی جو چیزیں ہیں ان میں سے میں تو اس کو اولیت دیتا ہوں، اور اس کی تو ایک میوزیکل ویلیو بھی بہت ہے، اور شاید یہ اس سال میں کسی وقت آپ کو پاکستان کے کسی بڑے سنگر سے گائی ہوئی بھی سننے کو مل جائے، کہ جنوں اپنی کہانی پھر کبھی دہرائے تو ملنا، جنوں اپنی کہانی پھر کبھی دہرائے تو ملنا، گریباں چاک کرنے کو طبیعت آئے تو ملنا، تمہیں دنیا نے ٹھکرایا ہوا ہو تم نے دنیا کو، تمہیں دنیا نے ٹھکرایا ہوا ہو تم نے دنیا کو، اگر ایسے میں بھی کوئی تمہیں اپنائے تو ملنا، اگر وہ سامنے آ جائیں تو نظریں جھکا لینا۔ پاکستان میں ہمارے ایک دوست ہیں، اسلامک یونیورسٹی کے اسکالر بھی ہیں، پروفیسر بھی ہیں، تو کل ان سے یہ اس پہ بات ہو رہی تھی، تو میں نے کہا یہاں تک تو آپ نے پہلے سنا ہے اردو ادب میں، کہ اگر وہ سامنے آ جائیں تو نظریں جھکا لینا۔ دس از کوائٹ نیچرل اینڈ نون فینومینا، مگر اگلے مصرے میں جو اس نے بات کی ہے وہ پہلے نہیں آپ نے سنی ہوگی، اور انہوں نے تسلیم کیا کہ یہ پہلی دفعہ پڑھا ہے۔ اگر وہ سامنے آ جائیں تو نظریں جھکا لینا، زمیں ایسے میں بھی گر آئینہ بن جائے تو ملنا، زمیں ایسے میں بھی گر آئینہ بن جائے تو ملنا، اور گزرتے لمحوں کی کوئی کہانی پاس رکھ لینا، گزرتے لمحوں کی کوئی کہانی پاس رکھ لینا، کہانی میں کوئی دلچسپ موڑ آ جائے تو ملنا، جنوں اپنی کہانی پھر کبھی دہرائے تو ملنا، گریباں چاک کرنے کو طبیعت آئے تو ملنا۔ یہ جناب ہم نے آپ کی خدمت میں جو انتخاب تھا وہ پیش کر دیا۔ تمہید میں کچھ کڑوی سچی جھوٹی سچی تو نہیں کہنا چاہیے، کڑوی کسیلی سی اور کہنے اور سننے کی باتیں تھیں، وہ بھی آ گئیں۔ آڈینس ہمارے پاس لے دے کہ یہی 4-5 ہزار سے لے کے 10-15 ہزار تک کی ہے، اور اس میں سے بھی جو ظاہر ہے کہ اندازہ ہو جاتا ہے
کہ وہ جو اختلافی موضوعات کے اوپر گفتگو والی ایپیسوڈز ہوتی ہیں ان کو سننے والے جو ہیں وہ زیادہ ہیں، اور اس کے بعد انہی موضوعات کے اندر ایک ٹیبل پہ رکھ کے انالائز کرنا اور کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ کی کیفیت میں جا کے جو گفتگو ہوتی ہے اس کو سننے والے اس سے کم ہیں۔ کتاب جس کی عمر بولی ہوئی ہر وقت کی کہی ہوئی باتوں سے بہت زیادہ ہوتی ہے، اس کو سننے والے اس سے بھی کم ہیں۔ اور پنجابی پروگرام چونکہ ایک ذرا ڈیفرنٹ ڈائلیکٹ تو ہوتا ہے، لیکن ابھی اتفاق ایسا ہے کہ اس میں موضوع وہی ایک اختلافی نوعیت کا ہوتا ہے یا ڈیفینڈنٹ کے انداز کا ہوتا ہے، تو کسی حد تک اس میں دلچسپی ہے۔ لیکن خدا جانے کہ جس وقت یہ بات آئے گی کہ اپنا وارث شاہ کی یا میاں محمد بخش صاحب کی یا دوڑے کا واقعتاً اتنا بڑا انتخاب اور کڑا انتخاب جو ہونے والا ہے ابھی، اور پچھلے 50-60 سالوں میں بالکل ضائع ہو رہا ہے وہ لٹریچر، تو ہو سکتا ہے اس کو اس وقت آڈینس ملے نہیں ملے۔ سیم یہ جو باب سخن ہے اس میں ہم انتخاب کرتے ہیں، لیکن وہ 1000-1500 تک ہیں جو اس میں ساتھ چل پاتے ہیں۔ باقیوں کے لیے یہ ایکٹیویٹی شاید فضول ایکٹیویٹی ہوتی ہوگی، منہ سے نہیں بھی کہیں تو کم از کم وہ رد عمل سے یہی لگ رہا ہوتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سب پہ جس بار نے گرانی کی اس کو یہ ناتواں اٹھا لایا۔ یہ جس کو آپ سب سے کم ریٹنگ پہ رکھتے ہیں، ہم تو اٹھان اور آغاز اور پینیٹریشن کے لیے اس کو ناگزیر سمجھتے ہیں۔ باقی ایک دوست سے بات ہوتے ہوئے میں نے سم اپ یوں کی تھی کہ آڈینس جو ہیں وہ ایک رنگ میں تو ہیں کہ وہ بڑی نعمت ہوتے ہیں، لیکن آڈینس کے اوپر ڈپینڈ کر کے اگر آپ نے سوچنا اور بولنا اور کچھ کرنا ہے تو یہ ایک بہت گھاٹے کا سودا ہے۔ اس لیے میں نے کہا، میں نے تو اس کے ابتدا میں اوپر یہ لکھا ہوا ہے، چینل کے جو تعارف ہوتا ہے کہ خدائے رحمان و رحیم کی استمداد کے ساتھ۔ بات یہ ہے کہ اگر اس نے آپ کے کسی تھاٹ، لفظ یا آپ کے خیال یا آپ کی سوچ اور کوشش کو دوام اور زندگی دینی ہے تو اس کے لیے پھر وہ آڈینس بھی لے کے آ جاتا ہے، وہ سب کچھ مہیا ہو جاتا ہے۔ اور اگر وہی نہ چاہے تو یہ زمینی گیجٹس اور بیساکھیاں اور شیئرنگ اور کیئرنگ اور وہ جسے کہتے ہیں اشتہار بازی، اس کی یہ ساری کاسمیٹکس ہی ہوتی ہیں۔ وہ ایک چھٹا ماریں پانی کا تو سارا رنگ اتر جاتا ہے۔ رنگ وہی جو اللہ چڑھائے اور وہی قائم رکھے۔ فی امان اللہ جناب، اس باب سخن سے تو فی الحال اجازت، دیکھتے ہیں یہ اس نے کوئی اختلافی کٹے نہ کھول لیے تو پھر آئندہ سال میں پھر اسی پلیٹ فارم سے اور اسی فارمیٹ میں انشاءاللہ آپ سے بات ہوگی۔ فی امان اللہ، السلام علیکم۔